बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब कुछ यूँ कहा जाता था कि सुना है जंगल के भी कुछ दस्तूर होते हैं, लेकिन ये जो मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पे शायद अब ये कहना कि यहाँ जंगल का कानून है, ये जंगल की भी तौहीन है। क्योंकि जिस तरह यहाँ के दस्तूर को, यहाँ के आइन को तब्दील करने की या रीराइट करने की कोशिश की जा रही है, और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, कुछ अपनी मर्ज़ियाँ, अपनी ज़िदें मनवाने के लिए जिस तरह ये फ़ॉर्म 47 की हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो हैं, वो मिल के आइन पर शब-खून मार रहे हैं, और शायद उनको खुद नहीं पता कि इस सारे मामलात के बाद इनको आगे मुस्तक़बिल में क्या-क्या फ़ेस करना पड़े। क्योंकि अभी अगर जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं अब तक की, उसके मुताबिक वफ़ाकी काबीना का इजलास हो चुका, और उस इजलास में मुसव्वदे की मंजूरी भी दे दी गई, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने अपना समोआ का दौरा भी जो है वो कैंसल कर दिया, और आईनी तरमीम इतनी इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया और वो नहीं गए अपने दौरे पे। दौरा जो है वो मनसूख कर दिया गया। अब सवाल जो उठते हैं वो ये उठते हैं कि वो मुसव्वदा कौन-सा है जिसकी मंजूरी हुई, और वो जिसके बारे में आज बढ़के मारी जा रही है हुकूमत की जानिब से कि जनाब अब चाहे मौलाना मिलें या ना मिलें, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मिले या ना मिले, आज जो छुट्टी वाले दिन वो छुट्टी करवा दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा कि ओपोज़िशन का या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उम्मीद भी नहीं है कि वो मानेंगे, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस वक़्त शायद मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो गंद जिसमें सब हाथ मार रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब की हिदायत के बाद मुशावरत का कहा गया था, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मुशावरत के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इस वक़्त उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद है। वहाँ से क्या फ़ैसला आता है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बायकॉट करते हैं या वो हुकूमत का साथ देंगे, वोट करेंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि कामरान मुर्तज़ा साहब के मुताबिक 3 मुसव्वदे हैं जिन पर अभी तक इत्तफ़ाक अलग-अलग नुकात पे हुआ है। उन तीनों में से कोई भी जो है वो हुकूमत मंज़ूर करवाने के लिए कह सकती है। अब एक मुसव्वदा तो वो है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का सामने आया है। उस मुसव्वदे के मुताबिक सीनियर तरीन जज ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगेगा। इसका मतलब कि जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं वो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन जो हुकूमत की जानिब से मुसव्वदा है उसके अंदर अभी तक वही है कि 3 रुकनी 3 नाम आएँगे, और एक कमेटी होगी, पार्लिमानी कमेटी होगी, जो ये फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। और अगर पार्लियामेंट के इख्तियार में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला आता है, तो फिर अदलिया किस तरह आज़ाद रह जाती है। तो अभी तक मामला समझ नहीं आ रहे कि मुसव्वदा होगा कौन-सा? क्या ये जिनकी बातें हो रही हैं, या जो 27 निकात पर मुश्तमिल मुसव्वदा जो है वो पास किया गया है, काबीना की जानिब से पास किया गया 26वीं आईनी तरमीम का, वो मुसव्वदा होगा, या फिर जब इजलास होंगे और वहाँ पे सेनेटर्स भी होंगे, और वहाँ पे जब कौमी असम्बली के अंदर एमएनएज भी होंगे, तो वहाँ पे जो मुसव्वदा आएगा, क्या फिर से वो वैसा ही मुसव्वदा होगा जैसा मुसव्वदा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि उनको रात को मिला था काले लिफाफे में काला मुसव्वदा। तो उसके ऊपर वोटिंग होने जा रही है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन जो है वो अभी तक जारी है कि करने क्या जा रहे हैं, हो क्या रहा है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो साइड से चीज़ें निकली हैं उसमें तो सीधे-सीधे चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं, और अगर उसके बाद आईनी बेंच भी बना जाए तो कहीं न कहीं पे इख्तियारात जो हैं वो जस्टिस मंसूर शाह साहब के पास रहेंगे, और मामला लगता नहीं है कि हुकूमत इस चीज़ से ज़्यादा खुश होगी। इसीलिए उन्होंने वही बात कि जंगल का दस्तूर भी नहीं है पाकिस्तान में, और अगवा करके लोगों पर तशद्दुद करके, उनको टॉर्चर करके, उसके बाद जो है वो अगर तरमीम करनी है, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह का मुसव्वदा होगा। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अभी तक बात करें, तो उसमें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से अभी तक जो दावा किया जा रहा है, वो यही किया जा रहा है कि जनाब हमारे 11 अरकान के साथ हमारा राब्ता नहीं है, और उसमें सबसे अहम खबर जो आपको पहले भी बताई थी कि ज़ैन कुरैशी साहब के बारे में अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही सीनियर हल्के से ये बातें आनी शुरू हो जाएँ कि वो भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं, तो यकीनन वहाँ पे मामला पैसों के नहीं होंगे। ज़ैन कुरैशी साहब की अगर बात करें, तो वो पैसों से बात बहुत आगे है।
پھر وہاں پہ کوئی اور طریقہ کار، کوئی اور تشدد، کوئی اور ٹارچر، کوئی مینٹل ٹارچر اس طرح کا ہوگا کہ ان کو مجبور کر لیا جائے۔ اور زین قریشی صاحب کی باتوں میں صداقت اس لیے بھی لگ رہی ہے کیونکہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب ہمارا 2 دن سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا زین قریشی سے، اور وہ کہاں ہیں اور وہ کس طرح، اور پھر انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہمیں بھی ابھی تک مسلسل جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ تو حالات مشکل ہیں اس وقت ان لوگوں کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو چاہیے، یہی ابھی مشاورت جاری ہے، پتہ نہیں اس پہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یہی چاہیے، جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا کہ حکومت کے پاس سارے پلان ہیں، بی سی بھی پلان ہے، اور اگر ہم ووٹ نہیں بھی کرتے تو بھی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ نمبر گیم کیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے مطابق فرق نہیں پڑتا اب حکومت کو، حکومت نمبر پورے کر چکی ہے، ان کے پاس باقی پلان بھی ہیں، ہم اگر حصہ نہیں لیتے تو وہ اسلامی شکیں بھی اس کے اندر سے نکال دیں گے۔ پھر منسٹر گور صاحب سے بھی جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا اگر مولانا ووٹنگ کرتے ہیں تو آپ مولانا سے راستے الگ کر لیں گے، تو انہوں نے کہا مولانا سے راستے الگ نہیں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مولانا کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی گلہ نہیں کیا گیا کہ جناب نہ یہ کہا گیا کہ آپ ووٹ کریں یا نہ کریں، مولانا صاحب نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ ابھی تک مولانا جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو منانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور شاید مولانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر مل کے بیٹھیں گے تو پھر کچھ اپنی بھی بنوا سکتے ہیں۔ اب جناب نمبر گیم کی بات کریں کہ نمبر گیم چل کیا رہی ہے اس وقت سینٹ کے اندر، کیونکہ قومی اسمبلی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ووٹ کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے 6 سے 7 ممبرز، جن کا کل جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے عمر ایوب صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ جناب وہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جائیں گے، تو اس کے بعد قومی اسمبلی تو بڑی گیم نہیں ہے، اس کے تو نمبرز پورے ہیں، آلموسٹ آپ کو بتایا تھا 231 تک یا 230 تک ووٹ تو پڑنے جا رہے ہیں۔ لیکن عامر ڈوگر صاحب ابھی بھی شعر سنا رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ جناب مشکل ہے حکومت کے لیے، اور انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ وہ والا شعر سنایا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے۔ تو ابھی تک عامر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں، لیکن جو عمر گور صاحب ہیں، وہ عمر ایوب صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 7 ممبرز جو ہیں وہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ پھر مسٹر گور صاحب کا سینیٹرز 2 کے بارے میں بات کرنا، ڈاکٹر زرکا، تو بڑی ایک عجیب طرح کی سچویشن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج سارا دن اتنا آسان واقعی نہیں ہوگا۔ ابھی کابینہ سے منظوری ہوئی، پھر سینٹ کا اجلاس، پھر قومی اسمبلی کا اجلاس، اس کے بعد صدر کے دستخط، تو یہ ایک لمبا معاملہ ہے۔ اب سوال پھر وہی آتا ہے کہ مسودہ ہوگا کون سا؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہی جو دکھائے جا رہے ہیں، یا پھر وہ ان کو بھی نہیں پتا جو اس پہ بیٹھکیں کر رہے ہیں، گھنٹوں جو میٹنگز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو منانے میں لگے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ مسودہ کیا ہے اور کہاں سے آئے گا، کیونکہ پہلے یہ ہو چکا ہے۔ اب جناب اگر سینٹ کے اندر نمبر گیم کی بات کریں تو حکومت کو 64 ارکان کی حمایت درکار ہے، اور حکومتی بینچز پر پیپلز پارٹی کے 24، مسلم لیگ نون کے 19، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 اور ایم کیو ایم کے 3 سینیٹرز ہیں۔ حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اے این پی کے 3، نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ کا 1 ووٹ بھی حق میں ہے۔ سینٹ میں 4 آزاد ارکان بھی ہیں، وہ پتہ نا آزاد ارکان جن کے ہیں، وہ بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، اور عبد القادر صاحب ہیں۔ انہوں نے بھی، ان کے تو 4 ووٹ یہ بھی مل گئے۔ پھر جناب مزید ہے کہ جمعیت علماء اسلام مطلب جے یو آئی کے بھی 5 ووٹ اگر مل گئے تو حکومتی نمبر 64 ہو جائیں گے۔ ابھی اس میں تحریک انصاف کے وہ 2 ووٹ نہیں ہیں، 64 درکار تھے، وہ 2 نکال کے بھی جو ہے وہ انہوں نے پورے کر لیے۔ پھر مزید جناب اگر آگے دیکھیں تو سینٹ میں اپوزیشن بینچز کی اگر بات کریں تو 21 ارکان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے 17، سنی اتحاد کونسل مجلس وحدت المسلمین کا 1 رکن ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کا 1، بی این پی کا کے حمایت یافتہ 1 سینیٹر ہے۔ تو جناب یہ نمبر گیم ہے سینٹ کی، کیونکہ قومی اسمبلی کے معاملات اتنے مشکل نہیں لگ رہے حکومت کے لیے، لیکن سینٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر جانا، کیونکہ اگر وہ 2 سینیٹر ووٹ ڈال بھی دیتے ہیں تو مولانا کے 5 نکال دیں تو 63 بنتے ہیں، پھر بھی جو 2 ووٹ یا 1 ووٹ اگر اس کو کہا جائے 62 بنتے ہیں، تو پھر بھی 2 ووٹ درکار ہیں، وہ کہاں سے کرنے ہیں؟ پھر کیا دوبارہ لوگوں کو اغوا کرنا ہے؟ اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ کسی کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ پیٹ ان لگڑ بگوں کا نہیں بھر رہا۔ آپ فارم 47 کی بنیاد پر حکومت بنا کے آ گئے، آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، اس کے بعد اب آپ پاکستان کے آئین کو بالکل اسی طرح تبدیل کر رہے ہیں۔
کہ جیسے آپ کا دل کرے آپ ویسے کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے جنگل میں بھی اگر شیر کھانا کھا لینا جناب تو اس کے بعد اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور وہ کہیں چھاؤں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن ان کے پیٹ نہیں بھر رہے، ان کے پیٹ شاید واقعی قبر کی مٹی ہے وہی بھر سکتی ہے۔ اور مسودے کا سرپرائز جو ہے وہ شاید حکومت کو بھی ملے گا، اور وہ اس ٹائم پہ ملے گا جب مسودے پر ووٹنگ ہوگی سینٹ اور قومی اسمبلی کے ایوانوں میں۔ تو یہ منہ کالا کرنے جا رہی ہے حکومت، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہی چاہیے کہ وہ اس میں حصہ نہ لے۔ آپ بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئیں، جیسے وہ اپنے کالے کرتوتوں کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو چلنے دیں، آپ علیحدہ ہو جائیں۔ انہوں نے کر تو لینی ہے، آپ کے ساتھ بھی کر لینی ہے، آپ کے بغیر بھی کر لینی ہے، تو پھر یہ جو گند وہ گولنے جا رہے ہیں اس کا سہرا اس کو اپنے سر پہ لینے دیں۔ باقی اگر مولانا صاحب اپنے مسودے پہ بنانے پہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جس میں سینئر ترین جج جو ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔